یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ شام کو حسب توقع اماں نے اسے 5 بجے ہی جگا دیا تھا۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، وہ برا سا منہ بنائے بستر میں پڑی رہی۔ زینب، میں کہتی ہوں اٹھ کر نہا لو، بیزار کر دیتی ہے تمہاری یہ ڈھٹائی مجھے۔ بلا شبہ اماں کا 8واں یا 9واں چکر تھا۔ اماں یہاں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ گرمیوں میں 4-5 بجے کسی کے گھر جا کر بیٹھ جائے۔ لوگ موسم کی تپش ختم ہونے پر نکلتے ہوں گے۔ باسط مجھ سے خود 6 بجے کا کہہ کر گیا ہے۔ کہتے سب ایسا ہی ہیں، مرضی ہے تمہاری، عین وقت پر دوڑیں لگاؤ گی، کبھی کچن کی تو کبھی غسل خانے کی، جانتی ہوں تمہیں میں۔ وہ جل کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ توبہ توبہ، کتنا ارمان ہے اماں کو مجھے گھر سے باہر نکال پھینکنے کا، بس نہیں چلتا گھر آئے پہلے شخص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما کر مجھے چلتا کریں۔ وہ اماں کے خراب موڈ کے پیش نظر فوراً ہی بستر سے نکل آئی تھی، ایک ہاتھ سے چوٹی کی بل کھولتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے تولیہ تھامے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ نہا کر گلابی کاٹن کا سوٹ پہن کر گیلے بال شانوں پر بکھرائے، جس وقت وہ باہر نکلی اماں مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اندر لا رہی تھیں۔ زینب ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اماں کے پیچھے باسط بھائی تھے، ایک درمیانی عمر کی خاتون، اور ان سے ذرا پیچھے وہی کھڑا تھا احسن ایاز، سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، سلیقے سے بال جمائے، وہ بڑا دھلا دھلا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس سے نگاہیں ٹکرائیں تو زینب کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں، ان نظروں میں وہی شرارت حلقوں لے رہی تھی۔ گلابی سوٹ پر سفید بڑا سا تولیہ شانوں پر بکھرائے، سیاہ گیلے بالوں میں ٹپکتا پانی لیے وہ عجب خجل سی کھڑی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی زینب، اماں نے خاتون سے اس کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاءاللہ، بے حد پیاری بچی ہے، گلابی گڑیوں سی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اماں کمرے تک ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ وہ قریب سے گزرا تو نہ جانے کیوں اس کی جھکی نظریں اٹھ گئی تھیں۔ لبوں پر بڑی گہری خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کے دل کو پر لگ گئے۔ بڑی مشکلوں سے وہ باورچی خانے تک آئی تھی۔ عجیب آدمی ہے، وہ بلا وجہ ہی مصنوعی خفگی کا اظہار خود سے کرنے لگی۔ نظروں میں ذرا لحاظ نہیں، ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کے گال اپنی ہی سوچ کی تپش سے سلگ اٹھے۔ زینب، اماں باورچی خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ چائے کا پانی رکھو، میں نے پڑوس کے بچے کو بھیجا ہے سموسے اور بسکٹ لینے کے لیے، سب چیزیں سلیقے سے رکھ کر اندر لے آنا۔ اماں، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا۔ میں اندر نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، یہ لوگ اچھے اور شریف ہیں، چائے دے جاؤ پھر بے شک مت بیٹھنا۔ اماں سنی انسنی کر کے چلی گئی تھیں، اور زینب کا دل اس کے سامنے جانے کے تصور سے گھبرانے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب کسی کی نظروں نے برملا پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ پیغام بھیجے تھے، جواب مانگا تھا۔ زینب کی نظریں جواب دینے کے قابل نہ تھیں، حیا کے بوجھ سے چھک جاتی تھی۔ کیسا شخص ہے، ایک نظر دیکھا اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر کے اتنے روب سے چلے آیا، جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی ہوں نا، اٹھ کر ساتھ چل دوں گی۔ ایسی سستی نہیں ہوں میں، ایسے ہتھیلی پر دل لے کر پھرنے والوں کا کیا بھروسہ۔ آج تو اس کے پیچھے تو کل اس کے، اور پھر ایسا ہی ہے، ایمی سا پھٹیچر سی بائک ہے جو سٹارٹ ہونے میں برسوں لگا دیتی ہے۔ میں تو ہاں کہوں گی کسی گاڑی والے کو، عالیشان کوٹھی ہو جسے دیکھتے ہی دل کہے ہاں یہی تو ہے۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باجی، یہ سموسے اور بسکٹ۔ پڑوسیوں کا لڑکا اس کے سر پر آن پہنچا تب وہ چونکی۔ ہاں لاؤ۔ اسے خیال آیا مہمانوں کو اندر بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی۔ اماں تو مغز پلپلا کر دیں گی میرا، باتیں سنا کر۔ وہ جلدی جلدی پلیٹیں نکال کر صاف کرنے لگی۔ پہلے ہی خفا رہتی ہیں میرے سلیقے اور ہنرمندی سے۔ ساری چیزیں بڑی سی ٹرے میں سجا کر وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اندر جانے کا اور احسن ایاز کا سامنا کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ اماں چائے، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ زینب بیٹا اندر آ جاؤ۔ اماں نے اس کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ ناچار اسے اندر داخل ہونا پڑا۔ سیاہ آبشار سے بال پشت پر بکھرے، لبوں کو دانتوں سے کاٹتی وہ خفا سی، گھبرائی سی براہ راست اس کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ آپا، چائے آپ نکالیں۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاید اس سے چھپی نہ رہی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑی نرم آواز میں اپنے ساتھ آئی خاتون سے کہا تھا، بیٹھ جائیں بیٹا آپ۔ خاتون نے کیتلی اس کے ہاتھوں سے لے لی۔
زینب بیٹھنے کی بجائے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور کچھ سمجھ نہ آیا تو چھت پر چلی آئی۔ مغرب کا وقت ہوا چلا تھا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر ٹہلتی رہی تا وقت کے نیچے سے اماں نے پکار لیا، زینب نیچے آ جاؤ بیٹا، مغرب ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ لو بیٹا، میں ذرا نماز سے فارغ ہو لوں تو رات کی روٹی ڈالوں گی۔ زینب نے اماں کا چہرہ دیکھا۔ اماں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ ان کا زرد چہرہ اندرونی خوشی کے احساس سے چمک اٹھا تھا۔ ان کی چال میں تیزی سی آ گئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کیا کہہ کر گئے ہیں، اماں نے کیا جواب دیا ہے۔ اماں کے انداز تو بہت مختلف ہیں۔ دیکھنے میں تو عام، بالکل عام لگ رہے تھے۔ خاتون کے کپڑے تو بالکل سادہ سے تھے، شاید اس کی بہن تھی۔ شکل کا تو اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن شکل سے کیا ہوتا ہے، امیر ذرا بھی نہیں۔ امیر لوگ تو الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہائے کہیں اماں پوچھے بنا ہاں نہ کہہ دیں۔ اور یہ باسط بھائی، انہیں کس نے مشورہ دیا ہے رفاہ عامہ کے کام سر انجام دینے کا؟ اس روز اس سے بوتلوں کے پیسے لے لیے تھے، آج اسے گھر لے کر آ گئے۔ پوچھوں گی ان سے۔ فارحہ کو تو کچھ خبر نہیں، کل کالج میں بات کروں گی۔ جب تک اماں نماز سے فارغ نہ ہو گئیں، اس کا ذہن عجیب منتشر بے ربط سوچوں کی اماج کا بنا رہا۔ اماں روٹی پکانے بیٹھی تو وہ صحن میں بستر لگانے لگی۔ کھانا کھا کر دونوں ماں بیٹی برابر برابر لیٹ گئیں۔ زینب، اماں نے بڑی محبت سے اسے پکارا۔ جی اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹی، خوش قسمتی بار بار پلٹ کر نہیں آتی۔ احسن بہت اچھا لڑکا ہے، نیک، شریف، برسر روزگار، پھر بڑی امیدوں سے، تمناؤں سے آیا ہے۔ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ مجھے بھی اس کی صورت میں ایک جوان مضبوط بیٹا مل جائے گا۔ وہ خاموش لیٹی ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتی رہی۔ کسی مل میں ملازم ہے 8,000 تنخواہ پر۔ 8,000؟ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ بس 8,000؟ اتنے سے پیسوں میں تو آج کل سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہے۔ اکیلا ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اماں اس کی کیفیات سے بے خبر بولتی رہیں۔ جس عورت کو ساتھ لایا تھا وہ مالک مکان کی بیوی ہے، بہن بنا رکھا ہے اسے۔ مالک مکان؟ اسے پھر دھچکا لگا۔ تو اپنا گھر بھی نہیں، آدھی تنخواہ سے تو کرایہ ادا کر دیتا ہوگا مکان کا۔ باسط کا پرانا شناسا ہے۔ باسط تو اس کے اعلیٰ کردار کی قسمیں کہا رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی تعریفیں کر رہی تھی، کہتی تھی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو احسن کی بیوی بنے گی۔ تعریفوں کے لیے ہی تو لایا تھا ان دونوں کو، اس نے جل کر سوچا۔ انہوں نے تو تعریفیں کرنی ہی تھیں۔ میں کہتی ہوں زینب، ہر لحاظ سے بہترین رشتہ ہے، سلجھا ہوا باکردار لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بہت ترقی کرے گا خدا نے چاہا تو۔ شکل کیسی بھلی ہے، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کا دل ہی اتنا سادہ اور معصوم ہے اماں، میرا دل تو کہیں گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ اماں کی خوشیاں دیکھ کر اداس ہو گئی تھی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ 2 دن بعد جواب مانگا ہے انہوں نے۔ نیند آ رہی ہے اماں، اس نے کروٹ لی، صبح کالج بھی جانا ہے۔ اماں نے گہری سانس بھری تھی۔ تو محترم گھر تک پہنچ گئے؟ فارحہ نے ساری بات سن کر ماتھے پر شکنیں ڈالی تھیں۔ اور یہ باسط بھائی، ان کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے جو یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے فارحہ کہ اماں خوش ہیں، بہت خوش۔ ایک دن میں ان کا چہرہ چمک اٹھا ہے۔ احسن نے انہیں بے حد متاثر کیا ہے۔ کہیں تمہیں تو نہیں متاثر کر دیا اس نے؟ فارحہ نے اسے گھورا۔ مجھے؟ وہ نظریں چرا گئی۔ نہیں، بھلا میں اتنے کمزور دل کی لگتی ہوں؟ اتنی جلدی مجھے کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لگتا مخلص ہے، ورنہ آج کل کون لڑکا نظر بازی سے آگے کی بات کرتا ہے؟ ملتی نہیں ہوگی محترم کو کوئی؟ بھلا یہ کوئی رشتہ ہے جس پر اماں اتنا خوش ہو رہی ہیں؟ 8,000 میں کوئی کیا کرے؟ گھر کا کرایہ بھرے، راشن خریدے، بل جمع کرائے، پٹرول جلائے، پھر بیماری میں دوا دارو ہے، آنا جانا، دینا دلانا، کیا خرچ کرو گی، کیا بچاؤ گی؟ آج تو لون کا ایک سوٹ خرید کر لاؤ تو 1000 کے نوٹ کا پتہ نہیں چلتا، بقیہ شوق تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن فارحہ، اماں کہتی ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب کی کتابوں میں درج ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ کیا خبر، میرے نصیبوں میں یوں ہی ذرا ذرا سی شے کے لیے ترس نہ لکھ دیا ہو خدا نے؟ ساری عمر ایک چیز کے لیے مہینوں مہینوں انتظار کیا ہے، ماموں کا منہ دیکھنا پڑا ہے، عمانیوں کے تانے سہی ہیں، شاید آگے بھی یہی کچھ کرنا ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو زینب؟ فارحہ نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ امید کے دیے کو بجھنے مت دو۔ یہ چھوٹے موٹے رشتے تو عام سے عام لڑکی کے بھی آتے رہتے ہیں۔ تم ذرا غور سے آئینہ تو دیکھو،
کیا انمول بنایا ہے خدا نے تمہیں. عمر گزر جاتی ہوگی لوگوں کی، تب کہیں ایک آدھ چہرہ ایسا دکھائی دیتا ہوگا. ایسی شہد رنگت تو کسی کسی کو دیتا ہے خدا. اس پر یہ غزالی آنکھیں، ایسا متناسب سراپا. زینب بھی اختیار ہنسنے لگی. توبہ ہے فارحہ، جوش جذبات میں تم اتنی مبالغہ آرائی بھی کر سکتی ہو. مبالغہ آرائی یعنی کہ حد ہو گئی. میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اب میں ایسی بھی حسین نہیں. زینب نے جھینپ کر سر جھکا دیا. پوچھنا ذرا احسن ایاز سے، کیوں پہلی نظر میں دیوانے ہو گئے وہ؟ پوچھو ذرا کسی لڑکی کو روک کر، کیا کیا قصے مشہور ہیں پورے کالج میں تمہارے حسن کے. لڑکیاں ایسے رشک بھرے انداز میں ایک دوسرے سے تمہارا ذکر کرتی ہیں کہ کیا کسی ہیروئن کا ہوتا ہوگا. ارے زینب، قدر کرو اپنی، ذرا سا صبر سے کام لو. دیکھنا کوئی نہ کوئی بزنس مین، لینڈ لارڈ، کوئی نہ کوئی وڈیرے کا پتر ضرور ٹکرائے گا تم سے. عیش کرو گی عمر بھر. احسن صاحب کے پلے بند کر تو ساری عمر برتن ہی مانجتی رہنا. آخر میں وہ جل کر بولی تھی. لیکن فارحہ، اماں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی. کب سے وہ اپنے دل میں مجھے میرے گھر کا کر دینے کا ارمان لیے بیٹھی ہیں. پھر وہ خوفزدہ ہیں. ان کے سوا ہے کون میرا؟ بھائیوں سے انہیں کوئی اچھی امید ہے نہیں. میں ملوں گی اماں سے، سمجھاؤں گی انہیں. یہ ظلم نہ کریں تمہارے ساتھ. وہ اتنے لاڈوں سے پالا ہے، کچھ تو خیال کریں. خود ساری عمر باورچی خانے میں گزاری ہے سیاہ برتنوں سے لڑتے ہوئے. تمہارے لیے تو اچھے ماحول کی امید رکھیں. کچھ نہیں دے گا زینب وہ آدمی تمہیں سوائے بچوں کے لائن لگانے کے. ابھی جو حسن کا خمار اس کی آنکھوں پہ چھایا ہے وہ بھی اتر جائے گا پہلے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی. پھر ساری عمر تم دونوں پیسوں کے لیے لڑو گے. وہ تو صبح اٹھ کر گھر سے نکل جائے گا، پیچھے تم ہوگی، بچوں سے بھرا گھر ہوگا، نہ آسودہ تمنائیں ہوں گی اور کبھی نہ ختم ہونے والے کام ہوں گے. روگی سر تھام کر اور یاد کرو گی باتوں کو. زینب کو جھرجھری سی آ گئی. پھر فارحہ، انکار کر دو زینب. اماں کا غصہ وقتی ہوگا، پھر سمجھ جائیں گی وہ تمہارا نقطہ نظر. اور میں وعدہ کرتی ہوں میں پوری کوشش کروں گی تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کی. ارے میں کہتی ہوں حسین لڑکیوں کو کوئی کمی ہے رشتوں کی؟ اس کا ایک انکار ایک بوم کی صورت اماں کے حواسوں پر گرا تھا. چند لمحوں کے لیے وہ ساکت بیٹھی رہ گئی. کیا کہا تم نے؟ پھر وہ بولی. منع کر دوں باسط کو؟ لیکن کیوں زینب؟ کیا چاہتی ہو؟ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ کس شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ارے بیٹی، یہ زندگی ہے، کوئی قصہ، کہانی، فلم، ڈرامہ نہیں جہاں خوبصورت شہزادے آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر محل میں لے جاتے ہیں. کیوں رب کی ناشکری بن رہی ہے زینب؟ کیا اچھا رشتہ بھیجا ہے اللہ نے. کیسا اچھا سوجھا ہوا بچہ ہے. کس پیار سے لینے آیا ہے. نہ کوئی فرمائش ہے، نہ کوئی شرط ہے. بس تیرا ہاتھ مانگا ہے اس نے. پھر اکیلا ہے، کسی ساس نند کا جھگڑا نہیں، ورنہ تو میری نیندیں اسی دھڑکے نے اڑا رکھی تھی کہ تیری نازک طبیعت کیسے میل کھائے گی کسی دوسری عورت کے ساتھ. ساس تو مجھے بدسلیقی اور نازک مزاجی کے تانے دے دے کر مار دے گی. ہائے زینب، تو بہت خود سر ہو گئی ہے. اماں رونے بیٹھ گئی. اماں بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیا اس رشتے پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا آخری رشتہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ مہر اس پر نہیں لگی، مہر یہ لگی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ایک بہترین رشتہ ہے. ارے ایک چاہنے والا شوہر، مکمل طور پر اپنا گھر، روپے پیسے پر اپنا تصرف، اور کیا چاہیے ایک عورت کو؟ روپیہ پیسہ، وہ جل کر بولی. روپیہ پیسہ کہاں ہے اس کے پاس؟ اپنا گھر تک تو ہے نہیں، گاڑی تک تو ہے نہیں. ارے اندھی گاڑی ہے اس کے پاس، اسی پر بٹھا کر لایا تھا اس عورت کو، میں نے خود دیکھا ہے. اماں وہ گاڑی نہیں، موٹر سائیکل ہے، وہ بھی پھٹیچر سی. وہ چیخی. ہاں تو وہ بھی تو گاڑی ہی ہے، چلتی ہے. رکشے ٹیکسیوں سے تو جان بچے گی تیری. تو کون سا ایسا نواب زادی ہے جو تجھے 4 پہیوں والی گاڑی ہی چاہیے؟ تیرے باپ کے پاس تو سائیکل تک نہیں تھی. کوسوں دور تھی حویلی جہاں وہ منشی تھے، پیدل آتے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ تو نہیں اماں کہ میں گاڑی کی خواہش نہیں کر سکتی. میرے ابا کے پاس سائیکل تھی تو لازماً میرے شوہر کے پاس بھی سائیکل ہی ہو. اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی. اماں آج کل ہوتا ہی کیا ہے 8,000 میں؟ بمشکل گزارا ہوتا ہے 2 افراد کا. تیرے 3 ماموں 1,000 دیتے ہیں ہر مہینے. 3,000 میں نکالتی ہوں مہینہ، اس پر بھی چند سو بچا لیتی ہوں. تو ایسے کون سے عیشوں میں پلی ہے جو تیرے اتنے دماغ ہیں؟ ارے یہ تو گھر کی عورت پر منحصر ہے کہ وہ 8,000 میں گزارا کرتی ہے یا 18,000 میں. بس سلیقہ عورت کو تو 8 لاکھ بھی کم ہے. خیر اب ایسا بھی نہیں، اور عیشوں میں نہیں پلی میں، اسی لیے احتجاج کر رہی ہوں. اب کچھ بہتر زندگی چاہتی ہوں اماں، میں جس میں کم از کم 2 ملازمائیں تو افورڈ کر سکوں.
रूखे बालों का जोड़ा लपेटे हर वक्त बावर्ची खाने में घुसी रहूंगी। चप्पलें पहनकर वो सपड़ सपड़ करती बाहर चली गई थी। अम्मा ठंडी आह भरकर बिस्तर पर बेसूत लेट गई। अम्मा ने उससे अगले रोज ही बासित भाई को इनकार कहला भेजा था। उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वक्ती तौर पर वो उससे नाराज जरूर हो जाया करती थी, लेकिन उनकी नाराजगी पानी का बुलबुला साबित होती थी। वो उसकी ख्वाहिशात को बैक जुम्बश कलम रद्द कर देने का हौसला भी खुद में ना रख पाती थी, और वही किया करती थी जो वो कहती थी। इस वाकये के 3-4 दिन के बाद एक रोज जब वो कॉलेज से वापसी पर फारिहा के साथ सड़क पार कर रही थी कि किसी ने पीछे से उसे पुकार लिया, मिस ज़ैनब, जरा रुकिए। ज़ैनब ने मुड़कर देखा तो सामने एहसन अयाज खड़ा था। आप? उसकी बजाय फारिहा बोली थी। फरमाइए, जवाब नहीं पहुंचा आपको? ज़ैनब, मैं आपसे मुखातिब हूं। उसने फारिहा की बात सुनी अनसुनी कर दी। बेहद अपनायत भरा अंदाज था, तहक्कुम का हल्का सा एहसास लिए हुए। आप चंद लम्हों के लिए मेरी बात सुन सकती हैं? बासित भाई के स्टोर तक चलते हैं, प्लीज। ज़ैनब की कुछ समझ में ना आया। वो इधर उधर देखने लगी। उस शख्स की निगाहों में कोई तिलिस्म था। उसका दिल किसी वहशी परिंदे की मानिंद सीने की दीवारों से टकराता था। क्या तमाशा बना रहे हैं मिस्टर आप? फारिहा ऐसी सूरत हाल से निमटने की सलाहियतें रखती थी। नहायत सख्त लहजे में बोली, हम शरीफ लड़कियां हैं, यूं अजनबी मर्दों की दावतों पर मुंह उठाकर नहीं चल देती। बराए मेहरबानी अपना रास्ता नापिए। चलो ज़ैनब। ज़ैनब का हाथ मजबूती से थामकर वो आगे बढ़ गई। उसके अल्फाज सुनकर ज़ैनब का भी हौसला ना पड़ा कि वो उसका कोई रसानियत भरा जवाब देती। चुपचाप सर झुकाए वो फारिहा के पीछे चलती चली गई। एहसन उनके पीछे ना आया था। घर आकर वो बड़ी खामोशी से सोने के लिए लेट गई। अम्मा ने 2-3 मर्तबा पूछा भी तो उसने सर दर्द का बहाना कर दिया। उसका दिल उदास हो रहा था, अंदर से बेकल हो चुकी थी। वो शायद कहीं कोई चिंगारी सी जल उठी थी। ज़ैनब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ज़ैनब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ज़ैनब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। वही नर्म लहजा, शनासा नजरें उसकी सोचों में दर आईं, शोर मचाने लगी। ज़ैनब। उसने खुद अपना नाम ज़ेरे लब लिया। ज़ैनब, कितने प्यार से अपनायत से पुकारता है। उसे नाम पर प्यार आने लगा था। मैं इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन ये दिल जब उसे मुकाबिल पाता है उसके हुजूर झुकता ही चला जाता है। अम्मा ठीक ही कहती हैं। कैसा भला शख्स है, सुलझा हुआ, नर्म मिजाज, बाकिरदार। कितनी हलावत है उसके लहजे में, कैसी मोहब्बत है उसकी आंखों में। काश कि मैंने कुछ ख्वाब यूं ना सजाए होते, या काश कि तुम बहुत अमीर, बहुत दौलतमंद होते, तब मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। ऐ काश। उदासी दूसरे रोज तक बरकरार रही। वो कॉलेज भी ना गई। मूड सख्त ऑफ था। उस पर ये कि अम्मा ने मुख्तलिफ बातों पर 2-3 मरतबा झाड़ पिला दी। वो बिखर बिखर गई। मैं जा रही हूँ जरा आमना की तरफ। मुंह फुलाए वो कमरे में आई थी। जाओ, तुम्हें और काम ही क्या है? न जाने क्यों अम्मा भी सुबह से तपी बैठी थी। जल्दी आ जाना। वो आमना के यहाँ चली आई। आमना दोपहर का खाना पका रही थी। उसे देखकर खुश हो गई। कोई और दुआ मांगती खुदा से तो वो भी पूरी हो जाती। सच तुमसे मिलने को दिल कर रहा था। तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं आमना। वो उदासी से उसके करीब बैठ गई। फिर मेरे लिए भी दुआ किया करो। अल्लाह सबकी दुआएं सुनता है ज़ैनब। ये जरूर है कि एक बंदे की दुआ दूसरे के हक में जल्दी कबूल होती है। मैं जरूर दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। वैसे क्या मामला है? फिर वो शरारत से मुस्कुराई। किस सिलसिले में दुआएं मंगवाई जा रही हैं? किसी मगरूर सनम पर दिल तो नहीं आ गया मेरी प्यारी दोस्त का? मामला कुछ उसके बरक्स है। ज़ैनब भी हंसती। अच्छा चलो जरा रोटी पका लूं, फिर अंदर चलकर बात करते हैं। वो जल्दी जल्दी पेड़ा बनाने लगी। दोनों खाने से फारिग हुई तो ज़ैनब ने मुख्तसरन उसे सारी रुदात सुना डाली। ज़ैनब, आमना हैरत ज़दा हो गई थी। कैसी बेअक्ल लड़की हो तुम। अरे किसी के खुलूस और मोहब्बत से बढ़ाए गए हाथ को ऐसे भी झटकते हैं क्या? फारिहा कहती है। वो नजरें झुकाकर कहने लगी। बेवकूफ है फारिहा, बल्कि निरी जाहिल है। जिंदगी में दौलत की अहमियत है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके लिए यूं दीवानगी की हदों को छू लेना कहाँ की दानाई है। खुदा ने तुम्हारी किस्मत में रुपया पैसा लिखा होगा तो उस शख्स से बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। औरतों का नसीब तो मर्द को मालामाल कर देता है। क्या खबर आगे चलकर कितनी तरक्की करेगा यही शख्स। फिर अभी उसका साथ दोगी तो सारी उम्र पलकों पर बिठा कर रखेगा तुम्हें। अपनी तरक्कियों कामयाबियों का सेहरा तुम्हारे सर बांधेगा। अमीर आदमियों के तो अपने 1000 नखरे होते हैं। बीवी को रुपया खिला देते हैं तो मोहब्बत में डंडी मारते हैं, वफाएं अधूरी रखते हैं, और एक वफाशार औरत के लिए ये सबसे बड़ा अजाब है।
नासमझी से काम ना लो ज़ैनब, मुझे लगता है ये आदमी तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा है। तुम्हारा साथ पाकर तो पूजा करेगा तुम्हारी। उसे यूं मायूस मत करो ज़ैनब। आमना न जाने इस कदर जज्बाती क्यों हो गई थी। मुझे किसी ने ऐसे चाहा होता, इतने प्यार से मांगा होता तो मैं खुशी से पागल हो जाती। हाथों को ना देखो ज़ैनब, दिल को देखो। हाथ खा खाली हो, दिल भरा हुआ होना चाहिए। वो बैठी कुछ नोट्स मुकम्मल कर रही थी जब बाहर दरवाजा बजा। अम्मा, कोई है बाहर? उसने बावर्ची खाने में मसरूफ अम्मा को आवाज लगाई। अम्मा दरवाजा खोलने चल दी। काम में मसरूफ ज़ैनब के अचानक ही कान खड़े हुए थे। बाहर से आती मर्दाना आवाज को उसने पहचानने की कोशिश की, फिर वो उछल ही पड़ी। एहसन अयाज। ज़ैनब अम्मा कमरे में आई थी। तुमसे कोई मिलने आया है, भेज दूं अंदर? उसे अम्मा से ये उम्मीद ना थी। आ जाओ बेटा, अम्मा ने उसे पुकार लिया। वो हवन्नक बनी उन्हें देखती रही। अस्सलामु अलैकुम। उसने अंदर आकर लबों पर मुस्कुराहट सजाकर सलाम किया था। बैठो बेटा, मैं अभी आती हूँ। अम्मा कमरे से निकल गई थी। बैठ सकता हूँ? ज़ैनब ने नजरें उठाकर देखा। वो इसे इन्हीं नजरों से देख रहा था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बड़े कमजोर लहजे में उसने पूछा था। वो मुस्कुराता हुआ उसके मुकाबिल रखी हुई कुर्सी पर आ बैठा और उस पर नजरें जमाकर बोला, चंद वजाहत तलब, दिलो दिमाग में कुल बुलाते हुए सवालों के जवाब। मैं वादा करता हूँ ज़ैनब, आपको परेशान नहीं करूंगा। अगर एक बार आप मेरी तसल्ली कर दें तो देखें ज़ैनब, बात दरअसल ये है कि मुस्तरद कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन मुस्तरद कर दिया जाना किसी कयामत से कम नहीं, और फिर उसके हाथों जो शौक का मरकज बन चुका हो। एक अजब बेकली सी लगी है दिल को जब से ये इल्म हुआ है कि वो लम्हा भर के लिए रुका था कि आपने जिंदगी के सफर में मेरी हमसफरी से इनकार कर दिया है। वो खामोश होकर उसे तकने लगा था। ज़ैनब सख्ती से लब भींचे एक टिक अपनी गोद में धरे हाथों को तक रही थी। ज़ैनब, मेरे एक सवाल का जवाब अगर आपने हाँ में दे दिया तो वादा करता हूँ नहायत खामोशी से उठकर मैं आपके कमरे, आपके घर और आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगा, और फिर कभी भी कहीं भी आपसे दानिस्ता टकराने की कोशिश नहीं करूंगा। ज़ैनब ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर फौरन पलकें दोबारा गिरा ली। आप किसी दूसरे शख्स में इंटरेस्टेड हैं? जी नहीं। वो बिना किसी तरद्दुद के फौरन ही बोल उठी थी। एहसन के लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट तोड़ गई थी, ऐसे जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी की नवीद सुना दी हो। फिर वजह जान सकता हूं आपके इनकार की? अब की बार बड़े धीमे लहजे में बड़ी रसानियत से उसने पूछा। ज़ैनब ने खुश्क होते हलक को महसूस करते हुए इधर उधर देखा। अम्मा का कहीं पता ना था और वो खुले हुए दरवाजे के ऐन सामने बैठा था। फरार के तमाम रास्ते मसदूद थे। अगर आप मेरे सवालों को तिश्नगी बख्श कर जाना चाहती हैं तो बेशक जाएं। मैं रास्ते में बैठा जरूर हूं, लेकिन आपका दामन नहीं पकड़ूंगा। मुस्कुरा दिया। बड़ी जुमानी बात थी। ज़ैनब के लबों पर भी कमजोर सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। लेकिन क्या ही अच्छा हो ज़ैनब, अगर आप साहिल को कुछ देकर जाएं। बातें बनाना तो बहुत आती हैं आपको, वो आहिस्तगी से कह गई। जी हाँ, इतराफ है, लेकिन मैं बातें नहीं जिंदगी बनाना चाहता हूँ। जिंदगी? ऐसा लगता है ज़ैनब एक फ्रेम है जिसमें एक सादा सफेद कागज लगा है। फिलहाल जिंदगी मेरे लिए इसी सादा बेरंग कागज का नाम है। आपको देखा तो याद आया कि ये कागज हमेशा यूं ही नहीं रहना। इस पर एक तस्वीर उभरनी है, उसमें रंग भरने हैं, फूल खिलने हैं। जिस लम्हे आप नजर आई जिंदगी के कागज पर तस्वीर उभर गई, नक्श बेदार हो गए। लेकिन जब मैंने रंग भरने चाहे, फूल खिलाने चाहे, तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। मेरी तमन्नाओं को यूं ला हासिल ना करो ज़ैनब, वो बुड़बुड़ाया था। ज़ैनब ने परेशानी से उसकी समत देखा। उसे लगा वो उसे कैद कर रहा था, लम्हा बलम्हा उसके परों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रहा था। वो बेबस होती जा रही थी, आसमान से जमीन पर आ रही थी। मुझे मजबूर ना करें एहसन साहब। वो दफतन बिस्तर से उतरकर दूसरी जानिब खिड़की में जाकर खड़ी हुई। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता ज़ैनब, जब तक दरमियान में ये नामुराद मोहब्बत न चली आए। वो खड़े होकर आहिस्तगी से बोला, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप मुझसे मोहब्बत करें, मगर आप मुझे मजबूर कर चुकी हैं कि मैं आपको चाहने लगा हूं। ज़ैनब का दिल उस तेजी से धड़कने लगा कि वो सारे बदन में उसे धड़कता हुआ महसूस करने लगी। वो उसकी तरफ से बिल्कुल पुश्त करके खड़ी हो गई। मैं बहुत सीधा खरा बेहया इंसान हूँ। जो नजर आता हूँ वही हूँ, जो सोचता हूँ बेधड़क कह देता हूँ।
تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو دل نے لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اب تک لاشعوری طور پر کھوجتا چلا رہا تھا۔ سو اسی لمحے تمہیں بتا دیا کہ دل نے کیا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ گھر تک پہنچا تو ٹھان چکا تھا کہ جو ہو جہاں رہتی ہو تمہیں ڈھونڈنا ہے، تم تک پہنچنا ہے، اپنا بنانا ہے، اتنی ہی ایمانداری اور تقدس سے جتنی مقدس تم دکھائی دیتی ہو۔ گواہ ہو زینب تم بھی اس بات کی کہ میں نے سب سے سیدھا راستہ اختیار کیا اور بڑی ایمانداری سے اپنا آپ تمہاری والدہ کے سامنے رکھ کر ان سے تمہارا ہاتھ طلب کیا۔ میں نے کوئی مبہم انداز نہیں اپنایا، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے زینب کہ مجھ سے بھی یہی رویہ روا رکھا جائے؟ مجھے بھی اتنی صفائی سے میری اس خامی سے آگاہ کر دیا جائے جس کی بنا پر مجھے مسترد کیا جا رہا ہے۔ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہاری والدہ کی اجازت سے یہاں کھڑا ہوں۔ زینب نے مڑ کر اسے دیکھا، کرسی کی پشت اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھامے وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ بعض باتوں کی کوئی وجہ نہیں ہوتی احسن صاحب، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ایسا تو نہیں، اس نے زینب کی بودی دلیل مسترد کر دی۔ تم بالغ، شادی کے قابل ہو، آج میرا نہیں کل کسی دوسرے کا رشتہ قبول کرو گی، کیا فرق ہوگا اس میں اور مجھ میں؟ مجھے یہ بتا دو، کوئی زبردستی ہے؟ وہ زچ ہو گئی۔ جواب دے ہوں آپ کے آگے میں؟ نہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، وہ یکدم اداس نظر آنے لگا۔ مجھے اعتراف ہے میرے اور تمہارے بیچ زبردستی کا کوئی حق، کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو میں بتا دیتی ہوں۔ اماں کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ اماں؟ زینب کی آواز میں شکایت تھی، احتجاج تھا۔ اماں آپ؟ بات اصل میں یہ ہے احسن میاں کہ میری بیٹی پیدا تو 2 کمروں کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب محلوں کے سجے ہیں۔ جب اس کے ابا کا انتقال ہوا تو ان کی تنخواہ چند 100 روپے ماہوار تھی، اور ابھی سے 8,000 بھی گزارا کرنے کو تھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بیاہ کر کسی ایسے عالیشان بنگلے میں جانا چاہتی ہے جہاں 8,000 یہ ہر ماہ اپنے نوکروں کو دے دیا کرے۔ اس کے لیے ساری عمر اس گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر انتظار کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا کرایہ ہر ماہ اس کے ماموں دیا کرتے ہیں۔ یہ چاہتی ہے کہ جب میں مروں تو ایسے ہی بے سکون مروں جیسے زندگی بھر بے سکون رہی ہوں۔ اماں کی آواز بھیگ گئی۔ زینب میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور چھت پر چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ کیوں یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ آخر کیوں؟ اس نے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ یہ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا؟ چند روز میں میری ماں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اس نے نہ جانے کہاں سے آسیب بن کر چلا آیا ہے۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی تو اماں اپنے وقت سے بہت پہلے ہی لیٹ کر سو چکی تھی۔ وہ بھی آزردگی سے ان کے برابر لیٹ کر زندگی میں اچانک ہی در آنے والے اس واقعے پر غور کرنے لگی۔